مفتدی آگے ہو گئے ہیں، وقت ہو گیا اذان دے دیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اور اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے
کہ میں تو فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ تم لوگ جو ایمان لے آئے ہو، اب دین کی کچھ سد بد رکھتے ہو اور یہ دعویٰ کرتے ہو کہ مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم حقیقت میں مسلمان ہو اور نام کے مسلمان نہیں بلکہ کامل فرمانبرداری اور اطاعت کا جذبہ رکھتے ہوئے تم نے اسلام قبول کیا ہے، تو یاد رکھو کہ تم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک ذمہ داری تبلیغ دین بھی ہے، اور تبلیغ بھی اس وقت فائدہ مند ہوگی، اس وقت اس کو بھی پھل لگیں گے جب تمہارے عمل بھی نیک ہوں گے۔ بس ایک احمدی جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس زمانے کے حکم اور عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اس لیے مانا ہے کہ میں کامل فرمانبرداروں میں شمار کیا جاؤں، اس لیے مانا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کروں، اس لیے مانا ہے کہ آج خدا تک پہنچنے کا راستہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہی دکھایا ہے۔ تو پھر ہر وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ تمام فیض بھی تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب ان تمام حکموں پر بھی عمل کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، اور جن کی طرف اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے توجہ دلائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا پیغام تمام دنیا کو پہنچا دو، اور آپ کو سب سے بڑا داعی اللہ قرار دیا تھا۔ فرماتا ہے کہ وداعیٰ الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، یعنی اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا اور ایک چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا ہے۔ بس اس چمکتے ہوئے سورج نے ہر طرف اللہ تعالیٰ کی تعلیم کی روشنی پھیلائی اور اپنا سب کچھ اس راہ میں قربان کر دیا اور اندھیروں کو دور کیا۔ جہاں آپ نے دعوت اللہ کر کے خود ان اندھیروں کو دور کیا، وہاں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اپنے ماننے والوں کو بھی یہ نصیحت فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو آگے پہنچاتے رہو، اور تم دنیا میں جو بھی بات کرتے ہو ان میں سب سے زیادہ پیاری اور خوبصورت بات وہ باتیں ہوتی ہیں جب تم اللہ تعالیٰ کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہو۔ لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی ہر وقت ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ دعوت اللہ اور تبلیغ بھی اس وقت ہی اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک نیکی شمار ہوگی جب تمہارے عمل بھی نیک ہوں گے، ورنہ تو گناہ گار ہوگے، ایسی تبلیغ میں برکت ہی نہیں ہوگی۔ جب اپنے عمل اور اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہ ہوں، تمہاری باتیں سن کر ہو سکتا ہے
کہ وقتی طور پر کوئی متاثر ہو جائے، لیکن جب تمہارے درمیان میں آ کر، تمہارے میں شامل ہو کر تمہارے عمل دیکھے گا، تو اگر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل نہ ہو اس شخص پر جو شامل ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ جو بات کچھ کر رہے ہوں، عمل کچھ کر رہے ہوں، ان کے عملوں کی وجہ سے ان کو دھکا لگے اور وہ کہے کہ ٹھیک ہے، تعلیم اچھی ہے، اس پر مجھے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ بہت خوبصورت تعلیم ہے، لیکن جماعت میں مجھے شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس میں شامل بہت سوں کے اپنے عمل اپنی اس تعلیم کے خلاف ہیں، اس تعلیم سے مختلف ہیں۔ اس سفر میں مجھے ایک خاتون نے کہا اسکینڈینیوین ممالک میں کہ جب کافی احمدی تقریب تھیں ہیں کہ میں جماعت کو بہت اچھا سمجھتی ہوں، جمعہ بھی آ کے اکثر ہمارے ساتھ ہی پڑھتی ہیں، لیکن بیعت نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بعض عورتوں کی باتیں اور ایک دوسرے کے خلاف بولنا ویسا ہی ہے جیسا ایک غیر احمدی عورت میں ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ میں جماعت میں شامل ہوں؟ میں سوچتی ہوں کبھی بیعت میں کر لوں، کبھی سوچتی ہوں نہ کروں، عجیب مخمصے سے میں پڑی ہوئی ہوں۔ اس لیے دعوت اللہ کے ساتھ نیک اعمال کا بہت جوڑ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کی طرف توجہ کی بہت ضرورت ہے، ورنہ باوجود اس کے کہ بات اچھی ہوگی لیکن اپنے بد نمونے کی وجہ سے نیک نتائج پیدا نہیں ہوتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ تمہاری علمی دلیلیں جو ہیں تمہارے تبھی کام آئیں گی جب تمہارے عمل بھی نیک ہوں گے، اور نیک عمل وہ ہیں جو دوسروں کو کھینچتے ہیں۔ بس آج میں اپنے اس مختصر سے خطبے میں، کیونکہ ابھی میں نے سفر کرنا ہے، اس طرف توجہ دلانی چاہتا ہوں کہ ایک تو دعوت اللہ کی طرف توجہ دیں۔ یہاں ہالینڈ کے لوگ بعض ہیں یہاں شدت پسند بھی، لیکن بہت تھوڑے مسلمانوں کے خلاف ہیں یہاں، لیکن یہاں بہت بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو دین سے دلچسپی بھی رکھتی ہے اور اسلام کے بارے میں سننا بھی چاہتی ہے۔ یہ چھوٹا سا ملک ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگ بھی شریف ہیں اکثریت، پھر یہاں دوسرے ملکوں کے بعض عرب ممالک کے لوگ بھی آ کے آباد ہوئے ہیں، دوسرے ملکوں سے بھی آ کر آباد ہوئے ہیں۔ اگر آپ لوگ پروگرام بنا کر ان میں تبلیغ کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے عمل بھی ان کو متاثر کرنے والے ہوں، تو یہاں مقامی لوگوں میں بھی اور مختلف قومیتوں میں بھی آپ کو کامیابیاں حاصل ہو سکتی ہیں۔ اسلام اور احمدیت کا پیغام پہنچانے ایسا پیغام جس سے جو ثمر آور ہو، جس میں پھل لگنے ہوں، وہ پیغام پہنچانے کی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی موقع میسر آ سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں عموماً کہ صرف مہینے میں یا کبھی کبھار ایک آدھ سٹال لگا لیا یا نمائش وغیرہ ہوئی تو اس میں سٹال لگا لیا تو یہی تبلیغ کا ذریعہ ہے اور کافی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ذریعے سے تبلیغ فرمایا کرتے تھے، حج کے موقعوں پر یا دوسرے میلوں کے موقعوں پر آپ جاتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، بڑی سختیاں بھی جھیلنی پڑیں آپ کو، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سے راستے ہیں
آپ نے ہر راستہ اپنایا تبلیغ کا. یہاں مثلاً دیہاتوں میں رابطے بڑھائیں. دیہاتوں میں نسبتاً شریف آدمی ہوتے ہیں. پھر عرب وغیرہ جو یہاں مختلف جگہوں سے ملکوں سے آ کے آباد ہوئے ہیں ان میں جائیں. یونیورسٹیوں کالجوں میں جو بچے پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹ ہمارے پڑھتے ہیں وہ وہاں سیمینار وغیرہ کریں. اکثر ملکوں نے اس طرح توجہ دی ہے اور دے رہے ہیں، اور ان جگہوں پہ اسلام کا جو صحیح حقیقی اسلام ہے اور جو اسلام کی اصل خوبصورت تعلیم ہے اس کا تعارف حاصل ہو رہا ہے. ڈنمارک میں بھی ایک چھوٹا سا ملک ہے، جماعت کی تعداد بھی شاید آپ کی جماعت سے کم ہی ہو. وہاں بھی اس دفعہ میرے دورے کے موقع پر نوجوان لڑکوں نے جو مختلف پیشوں سے بھی وابستہ تھے یا کالجوں اور یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اپنے پروفیسروں اور پڑھے لکھے لوگوں اور ممبر آف پارلیمنٹس وغیرہ کو وہاں ریسیپشن تھی ہوٹل میں، اس میں بلایا اور سب نے بڑا اچھا اثر لیا. اور پہلے بھی ان کے کیونکہ رابطے تھے، کچھ نہ کچھ تعارف تھا احمدیت کے بارے میں. مزید ان کو تعارف ہوا، مزید روشنی پیدا ہوئی ان کے دلوں میں. لیکن یہ پرانے رابطوں سے چیز پیدا ہو سکتی ہے کہ مسلسل رابطے ہوں. اس لیے رابطے بڑھائیں اور پھر آپ کے نیک نمونے، آپ کی شرافت، آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جب ان لوگوں پر ظاہر ہوگا تو تبلیغ کے مزید میدان کھلیں گے. پھر اس کے علاوہ بھی اپنے مقامی حالات کے مطابق اس کے لحاظ سے مختلف راستے تلاش کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک معین راستہ دے دیا اسی پہ عمل کرنا ہے. اور جب ایک لگن سے اور صبر کے ساتھ تبلیغی رابطے کریں گے اور لوگوں تک پیغام پہنچائیں گے، اپنے عملوں سے ان پر ایک نیک اثر بھی قائم کریں گے اور سب سے بڑھ کر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ نیک نتائج بھی پیدا فرمائے گا. یہاں لوگوں میں دلچسپی میں نے دیکھی ہے. ہمارے قافلے کے کئی افراد نے بھی اس کو محسوس کیا ہے. جہاں بھی میں گیا ہوں مختلف جگہوں پہ سیر کی غرض سے چاہ گیا، لوگ دلچسپی سے سوال پوچھتے تھے. بعض لوگوں نے قافلے کے افراد سے جماعت کی ویب سائٹ کے بارے میں پوچھا کہ لٹریچر وغیرہ پڑھنا تو مشکل ہے، ہمیں ویب سائٹ بتا دو، ہم خود ہی تلاش کریں گے اور وہاں بہت زیادہ معلومات انشاءاللہ مل جائیں گے. اور یہ وعدہ کیا کہ ہم ضرور دیکھیں گے ویب سائٹ، معلومات بھی لیں گے. تو اب اس کے علاوہ عالمی عدالت انصاف جو پیس پیلس کہلاتا ہے، اس کو جب میں دیکھنے گیا ہوں تو وہاں بھی گائیڈ تھی. وہ جب ہمیں اس کمرے میں لے کر گئی جہاں مختلف ججوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں تو ان میں حضرت چودھری ظفر اللہ خان صاحب کی تصویر بھی تھی ہے. وہ گائیڈ بھی پڑھی لکھی گائیڈ تھی، یہ نہیں کہ یوں ہی کوئی معمولی سی پڑھی لکھی ہو. اس نے چودھری صاحب کے بارے میں پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ احمدی تھے، کیا وہ پکے احمدی تھے؟ کیونکہ ان لوگوں کی نظر میں تو دنیا دار مذہبی نہیں ہو سکتا. تو میں نے اس کو بتایا کہ نہ صرف پکے بلکہ بہت مقام رکھتے تھے جماعت میں، اور انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی کتب کا ترجمہ بھی کیا ہوا ہے اور خود بھی بعض کتابیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن اس کو نہیں پتہ تھا وہاں لائبریری بھی ہے اس میں کورٹ بلڈنگ میں عمارت میں، تو لائبریری کا وہ تعارف کروا رہی تھی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس حوالے سے چودھری صاحب کے کہ کیا چودھری صاحب کی کتابیں بھی تمہاری لائبریری میں رکھی جا سکتی ہیں، کیونکہ قانون کی کتابیں ہیں، مذہبی کتابیں تو نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ ہاں رکھی جا سکتی ہیں. بہرحال میں نے امیر صاحب کو کہا ہے کہ اس خاتون کو بھی کتابیں دیں، اس سے بھی وعدہ کیا ہے بعض کتابیں مذہبی دینے کا، اور لائبریری میں بھی رکھوانے کی کوشش کریں. تو ہمارا کام تو اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، نیک اور پاکیزہ باتوں کو لوگوں تک پہنچانا ہے. اور
اپنے آپ کو پاک رکھتے ہوئے، اپنے عملوں کے معیاروں کو اونچا کرتے ہوئے دعاؤں کے ساتھ یہ پیغام پہنچانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے، جو نیک فطرت ہوگا وہ آئے گا انشاءاللہ۔ ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، لیکن اگر ہم صرف منصوبہ بندیاں ہی کرتے رہیں اور مہینوں سالوں صرف اس سوچ میں ضائع کر دیں کہ کیا پلاننگ کرنی ہے اور کس طرح کی پلاننگ ہونی چاہیے، کیا کیا طریقے استعمال کرنے چاہیے، اس میں سوچتے ہی رہیں اس بات پر، اور عمل کچھ نہ ہو، تو ہم یقیناً گناہ گار بن رہے ہیں۔ یہاں آ کر اگر نیک نیتی سے اس طرف بھی توجہ دیتے تو بعض لوگ جو کہتے ہیں، یہاں بہت سارے آئے ہوئے ہیں اسائلم سیکر، کہ ہمارے کیس پاس نہیں ہو رہے، یا یہ روک پڑ گئی، یہ روک پڑ گئی، اتنے سال ہو گئے، مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو اگر وہ اس طرح بھی توجہ دے رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، سب قدرتوں کا مالک ہے، وہ اس نیکی کی وجہ سے آسانیاں بھی پیدا کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے۔ بس کامل فرما برداری اور اطاعت کا تقاضا ہے کہ اس طرف توجہ دیں۔ ابھی بہت میدان خالی ہے، ہر طبقہ میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا پیغام پہنچنا چاہیے۔ آج اسلام پر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور بدقسمتی سے مسلمان کہلانے والوں کی غلطیوں کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ آج اگر اسلام کی اس خوبصورت تصویر کو کوئی پیش کر سکتا ہے تو وہ احمدی ہے۔ آج اگر ہم نے بھی اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا، نہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں فرما برداروں میں شمار نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ اب سب کو توفیق دے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، جماعتی طور پر بھی اور ذیلی تنظیمیں اپنے طور پر بھی، خدام اپنے طور پر، انصار اپنے طور پر، لجنہ اپنے طور پر اپنے تبلیغی پروگرام بنائیں حالات کے مطابق، اور ہمیشہ یاد رکھیں جیسے کہ پہلے بھی کہا ہے کہ تبلیغ کے لیے عمل صالح شرط ہے، اپنی حالتوں کو بھی بدلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے اور سب کو گزشتہ کوتاہیوں کا مداوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک نتائج پیدا فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم
وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.